دور کی بہت بڑی قوت آل ساسان کا چشم و چراغ، کسریٰ ایران کا نام کیا تھا؟ تو علماء کے علاوہ لوگ کہیں گے جناب ہماری معذرت، ہم نہیں جانتے اس کا نام کیا تھا۔ اور اگر میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر سے بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، سبحان اللہ، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا۔ یار کیسر کا نام تو کسی کو یاد نہیں رہا، کسریٰ کا نام تو کسی کو یاد نہیں رہا، یار کسی کو خاقان کا نام تو یاد، یہ اس دور کی بڑی طاقتیں، سپر طاقتیں، لیکن ان کے حکمرانوں کا نام یاد نہیں ہے، اور بلال حبشی کا کالا رنگ بھی یاد ہے۔ تو اقبال تڑپ کے بولا کہ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو تباہ۔ سلطنت روم کے شہنشاہ کا نام زمانے کو یاد نہیں، بلال کا نام بچے بچے کو یاد۔ تو یہ پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں تک پہنچانے والا نام ہے۔ اللہ اکبر، تو کہا میرے وجود میرے آدم کو سجدہ کرو، تو وہ ذات کی چیونٹی ہے لیکن اللہ نے اس کے نام سے صورت رکھی۔ حضرت سلیمان جب نکلے تو چیونٹی نے کہا جلدی جلدی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ اس چیونٹی کی آواز کو حضرت سلیمان نے سنا، فتبسم ضاحکا من قولها، قرآن نے کہا کہ آپ مسکرا پڑے کہ یہ کیا بول رہی ہے۔ یہ تیوریات کے ماہرین سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں کہ چیونٹی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی تو پھر بولتی کیسے؟ اس کے جو سامنے والے حصے پر دو مہین سے باریک سے بال ہوتے ہیں، ریشے ہوتے ہیں، تو جب اس نے اپنی ہم جولی کو کوئی میسج کنوے کرنا ہوتا ہے تو ان بالوں کو آپس میں قریب کر کے رگڑ دیں، اس رگڑ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے یہ اس کی بولی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کی شان یہ ہے کہ 3 فراسخ دور سے، ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، 9 میل دور سے، 15 کلومیٹر دور سے، جتنا یہاں سے نوشہرہ ملتا ہے، اتنی دور سے چیونٹی کے مہین سے بالوں کے رگڑنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو سنتا بھی ہے، اس کے مفہوم کو سمجھتا بھی ہے۔ سبحان اللہ، اور یہ اس نبی کی شان ہے جو مسجد اقصیٰ میں مقتدی بن کے تیرے نبی کے پیچھے کھڑا ہے۔ جب مقتدی کی یہ شان ہے تو مقتدا کی شان کا لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا حضور کو آواز مدینے پہنچتی ہے؟ یار یہ تو حضور کی کہ مقتدی کی شان ہے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، قرآن نے کہا ہے نا، اس کی بات پر مسکرانے لگے کہ یہ کیا بول رہی ہے۔ اب امام راضی نے یہاں جو کہا کہ اس چیونٹی کو قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کا سردار بنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک جملہ کہا، اور وہ یہ کہ اللہ کے نبی کا لشکر کہیں بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ وہ چیونٹی اس بات کا علم رکھتی تھی کہ نبی کی تربیت پانے والا لشکر جان بوجھ کے ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا، بے شک، تو اس نے لفظ کہے بے خبری میں کہیں تمہیں کچل نہ دے۔ یہاں رک کے ایک جملہ کہنا چاہوں گا، یہ قرآن سے ثابت ہوا کہ نبی کی تربیت پانے والا لشکر جان بوجھ کے ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا، یہ نبی کی تربیت کا اثر ہے۔ اور جو بدن پہ بم باندھ کے انسانوں کے انبوں میں گھس جائیں اور پھر خود کش بمبار بن کے لوگوں کے وجود پھٹیں اور بچوں کی بوٹیاں دیواروں سے چپک جائیں اور وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے وہ ذمہ داریاں قبول کریں، یہ کسی شیطان کا لشکر تو ہو سکتا ہے، نبی کا لشکر نہیں ہو سکتا۔ نبی کے لشکر کی خاصیت یہ ہے وہ جان بوجھ کے ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ تو اس کو یہ ادراک تھا، یہ علم تھا اس چیونٹی کو، اس علم کی وجہ سے اس کو قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کا سردار تھا۔ علماء بیٹھے ہیں، وہ کتا جو سیکھ جائے اس کا شکار حلال ہوتا ہے، اور جو سیکھا نہ ہو اس کا شکار مردار ہوتا ہے۔ یار کتا سیکھ جائے تو حکام بدلتے ہیں، تو انسان سیکھ جائے تو کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، کتا سیکھ جائے تو اس کے حکام بدل جاتے ہیں، تو انسان سیکھ جائے تو اس کی کیا شان ہے؟ اسی لیے مولا کائنات کہنے لگے ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، اس نے جاہلوں کو مال دیا، ہمیں علم عطا کر۔ علم جمال ہے، علم نور ہے، علم باطن کا اجالا ہے، علم من کی روشنی ہے، علم اندر کا نور ہے، مومن کے لیے چراغ ہے، اور علم کے بغیر زندگی ہی نہیں۔ علماء نے لکھا کہ اگر کسی شخص کو یہ علم ہو جائے، آج کا ڈاکٹر بتا دیتے ہیں گھر والوں کو بھی کہ جاؤ اس کی خدمت کر لو، مرض اس نوبت پہ چلا گیا کہ بچنے کی امید نہیں ہے، 4 دن زندگی ہے، چلو ان کی خدمت کر لو، تو کسی کو پتہ چل جائے کہ میری زندگی تھوڑی رہ گئی ہے اور اب میں بچ نہیں پاؤں گا، تو وہ کیا کرے گا؟ تو علماء نے کہا علم سیکھنے میں لگ جائے، سبحان اللہ، تاکہ اس کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ علم سیکھ رہا۔
یہ افضل ترین علماء نے لکھا کہ علم عمل سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ عمل عبد کی صفت ہے اور علم معبود کی صفت ہے، صفت معبود صفت عبد سے افضل ہے۔ تو وہ خوش نصیب ہیں جو اپنی زندگی کو علم کے لیے وقف کر دیتے ہیں، سعادت مند لوگ ہیں وہ جو اپنی زندگی کو علم کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ بچے جن کے سروں پہ عزت کی دستار رکھی گئی، اور خوش نصیب ہیں وہ اساتذہ جنہوں نے اپنی چھاتی کا دودھ پلایا انہیں، جن پر علم منتقل کیا، اور وہ لوگ جو ان کی معاونت کے اندر مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور بالخصوص جو انتظام و انتظام کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، محتممین، اللہ ان کو جزا عطا کرے آمین۔ اور یہی بڑے ہو کر کے دین کے سپاہی بنیں، اور یہاں سے نہ جانے کہاں کہاں جا کے کس طرح اللہ ان کو توفیق عطا کرتے ہیں اپنے دین کی خدمت کی۔ اور آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، آج ہمیں ایک ایک فرد کی اور ایک ایک شخص کی ضرورت ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ جب کام زیادہ ہو اور مزدور کم ہو، ایک پوزیشن ایسی ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کام ہے ہی نہیں اور مزدور اڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب اس طرح کا حالات ہو کہ کام نہیں ہے، مزدور اڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر مالک نخرے کرتا ہے اور مزدور کہتا ہے مجھے 20 روپے کم دے دیں، اور جب کام زیادہ ہو اور مزدور کم ہو تو پھر مالک کہتا ہے بس آ جاؤ میں زیادہ قیمت دوں گا۔ تو کہا اس وقت دین کا کام زیادہ ہے اور دین کے مزدور نہیں ہیں، تو جو مزدوری آج کرے گا اللہ پھر اس کو راضی کرے گا، اور اللہ اس کی اتنی کرم نوازیاں کرے گا کہ دیکھنے والا ہوگا۔ اور ہمیں امت کی نہضت کے لیے علم کی آماجگاہوں کو مضبوط کرنا ہوگا، اور یہ ادارے میرا خیال یہ ہے کہ جو ادارے ہیں، جو درس گاہیں ہیں، وہ اگر کسی بستی میں ہیں یا شہر میں ہیں تو شہر کی سب سے اچھی عمارت اس ادارے کی ہونی چاہیے۔ آپ ایسے انویسٹ کریں، ایسے دل کھول کے ان کے لیے، ان لوگوں کو چندے کی نوبت نہ آنے پائے۔ یہ آپ کے پاس جائیں گے اور فنڈ کریں گے، ان کا وقت لگے گا، کیوں ان کا وقت ضائع کرتے ہو؟ خود آ کے دہلیز پہ اور خدمت کرو ان کی، اور سعادت مندی کے یہ قافلے پھر نکلیں۔ اس وقت امت کو ایک ایک فرد کی ضرورت ہے۔ یہ وقت بھی آنا تھا اس امت کے اوپر کہ سرکاری سرپرستی کے اندر پیغمبر رحمت کے خاکے تراشے جانے تھے۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی امت پہ ذلت آمیز نہیں آ سکتی۔ یہ سب سے گری ہوئی حالت ہے اس امت کی، اور یہ ہماری آزمائش ہے، اور ہمیں اس موقع پہ اپنے سارے وسائل کھول کے دین کے لیے وقف کرنے پڑیں گے۔ باقی جہاں تک بات حضور کی ہے تو میں گلی گلی یہ بات کہی کہ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک۔ یہ سارا فرانس بھی منہ اٹھا کے چاند کی طرف تھوکنے لگ جائے تو کیا چاند کا رنگ میلا ہو جائے گا؟ اس کی نوری کرنیں میلی ہو جائیں گی؟ نہیں۔ تھوکنے والے اپنے منہ ہی گندے ہو گئے، چاند روشن رہے گا۔ مدینے کا چاند کل بھی روشن تھا، ہرا کا چاند آج بھی سبحان رہے گا، اللہ۔ یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جائیں۔ یہ ہوتے کون ہیں؟ یہ ہمارا غصہ یہ ہے کہ انہوں نے ان خاکوں کو ہمارے حضور کی طرف منسوب بھی کیوں کیا؟ باقی رہی بات، یہ میرے حضور کے خاکے ہیں ہی نہیں۔ خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکر نور ہو اس کے خاکے کیسے ہوتے ہیں؟ یار اللہ نے بتواتر ثابت شد جناب سایہ نہ داشتن، یہ امداد السلوک میں لکھا گیا کہ یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ حضور کا سایہ نہیں تھا۔ جس کا سایہ بھی نہیں تھا اس کا خاکہ کیسے بن سکتا؟ ایک زمانے میں جب یہ فتنہ اٹھا کہ حضور کی مثل ہو، یہ آج کی کہانی نہیں ہے، یہ صدیوں سے سلسلہ ہے۔ تو جب یہ فتنہ اٹھایا گیا تو علامہ فضل خیر آبادی نے امتناع و نظیر کے نام سے کتاب لکھی، جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ حضور کی مثل ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت شیخ نے بھی کہا اپنے دور میں مثل او در عالم امکان متصور نہیں، ممکن کیا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور تو جب علامہ فضل خیر آبادی نے امتناع و نظیر لکھی تو اقبال نے ایک شعر میں اس کا خلاصہ لکھا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ اب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز، خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جہدے وچ محمد نو ٹالے، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ بولے کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے حضور؟ پھر کہا نہیں 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 نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حسان بن ثابت پاس کھڑے تھے، بولے کیسے دیکھتے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ وہ رخ تراشا، رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا،
رخ کے آئینے میں مصور، ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا، وہ جمال، وہ خوبصورتی، وہ حسن دیا، تو کون ہے جو ان کے خاکے تراشے؟ یہ کسی اور کے خاکے تراشے؟ صحیح بخاری اٹھائیے، جب قریش نے کہا تم تو اہل زبان ہو، تم تو جانتے ہو کہ محمد کا معنی کیا ہے، الذی یحمد حمدا بعد حمد، مرتن بعد مرتن، کرتن بعد کرتن۔ محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف ختم ہو جائے، قلم ٹوٹ جائیں تعریف ختم نہ ہو، روشنائیاں ختم ہو جائیں تعریف ختم نہ ہو، زندگیاں لد جائیں تعریف ختم نہ ہو۔ اور تم تو جانتے ہو کہ لفظ محمد کا معنی کیا، پھر عیب بھی لگاتے ہو۔ کوئی کہے شہد میٹھا نہیں ہوتا تو عجیب کہانی ہے، کوئی کہے پھول خوبصورت نہیں ہوتا، چاند سونا نہیں ہوتا تو عجیب بات ہے۔ محمد بھی کہو اور عیب بھی لگاؤ، ایک بات کرو نا، تم تو اہل زبان ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آج کے بعد ہم محمد نہیں کہیں گے، مزمم کہہ لیں گے، اور مزمم کہہ کے حب سے باطن کا اظہار کرنے لگے۔ تو کوئی حضور کے پاس آیا، کہا حضور وہ مزمم کہہ کے سب و شتم کر رہے ہیں۔ تو فرمایا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے قریش کے منہ کو کیسے پھیر دیا، یشتمون مزمما و یلعنون مزمما وانا محمد۔ فرمایا وہ کسی مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں، میرے رب نے مجھے محمد بنایا۔ یہ پتہ نہیں کس کے خاکے تراش رہے ہیں، میرے حضور کے تو خاکے ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا ان کے خاکے تراشے جائیں۔ جس کا سایہ نہیں بنایا گیا خاکے کیسے ہوتے ہیں؟ ہمارا غصہ یہ تم منسوب کرنے کی جرت بھی کیوں کرو؟ تو انشاءاللہ آج نہیں تو کل وہ وقت آئے گا، پوری دنیا کے اوپر جھنڈا میرے حضور کا ہوگا، نام میرے حضور کا ہوگا۔ اب وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، اور عصر کا وقت ہے، یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان۔ سبحان اللہ، تو قیامت تک باقی رکھے، آمین۔ سب کو خیر دے، اپنی امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔